السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ناظرین، ڈی ایم ڈی فاؤنڈیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دیکھیے ڈی ایم ڈی فاؤنڈیشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ کس طرح ہم ایک اویئرنیس میسیج دیتے جائیں، چاہے بزنس کا ہوں، چاہے دینی معلومات ہوں، چاہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہوں، چاہے ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں، ہر طرح کے اویئرنیس ہم پبلک میں پھیلاتے جائیں۔ اسی مقصد سے ہم نے یہ چینل کھولا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ بھی ویڈیو پسند آئے گا۔ دیکھیے آج جمعہ کا دن تھا، تو منصف اخبار جو آتا ہے اس میں اسپیشل ایڈیشن مینار نور میں ایک بہت ہی اچھا مضمون لکھا ہے، تو میں آپ تک شیئر کرتا چلوں، یعنی اس کو پڑھ کر سناتا چلوں، کیونکہ اکثر ہماری اکثریت آج اردو سے ناواقف ہے، اسی لیے یہ مضمون سناتا ہوں۔ دیکھیے مضمون کی ہیڈ لائن ایسی ہے: زندگی کا ایک نظام بنائیے۔ یعنی نظام کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل بنائیے۔ علامہ یوسف القرضوی کا یہ مضمون ہے۔ اگر کسی کے دل میں خواہش ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس نظام کے مطابق چلے جو اسلام روزانہ کی زندگی کے لیے تجویز کیا ہے۔ یعنی آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، تو اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنا چاہیے جو اسلام نے سکھایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ دیکھیں، اسی نظام پر چل کر وہ دنیاوی کامیابیوں سے بھی ہمکنار ہو سکتا ہے اور اخروی سے بھی۔ یعنی دنیا آخرتوں میں یہی ٹائم ٹیبل فالو کرنے سے ہی ہوتا ہے جو اسلام نے سکھایا ہے۔ اب ٹائم ٹیبل کیا ہے آگے جانتے ہیں۔ اسی نظام الاوقات ٹائم ٹیبل کو بولتے ہیں کا تقاضا ہے کہ آدمی جلد بیدار ہو اور جلد سو جائے۔ یعنی جلد بیدار کا مطلب صبح جلد اٹھے اور جلد سو جائے۔ یہ ٹائم ٹیبل ہے اسلام کا۔ دیکھیے چونکہ مسلمان کا دن کا آغاز طلوع فجر یا کم از کم طلوع شمس سے پہلے ہوتا ہے۔ طلوع فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز یا پھر اذان کے ساتھ ہی اٹھنا، اس کو طلوع فجر کہتے ہیں، یا پھر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا چاہیے، اس سے آغاز ہو۔ اسی لیے وہ صاف ستھری اور پاکیزہ صبح سے ایک ایسے وقت میں ہمکنار ہو جاتا ہے جب کہ وہ ان گنہگاروں کے انفاس سانسوں کی آلودگی سے پاک ہوتی ہے۔ یعنی صبح کا وقت وہ ہوتا ہے جو رات بھر گناہ کرتے ہیں، گناہ کر سو جاتے ہیں، ان کی سانسوں سے پاک سانس ملتی ہے۔ کس کو؟ جو صبح جلد بیدار ہوتا ہے، ان کو یہ سانسیں ملتی ہے، یعنی اچھی ہوا ملتی ہے۔ اس کا مطلب آلودگی سے پار ہو جاتا ہے۔ جو دن چڑھنے پر اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، یعنی دن نکلنے، یعنی 8 بجے اٹھنا یا پھر 9 بجے 10 بجے اٹھنا، ان کے بارے میں کہتے ہیں جو دن چڑھنے پر اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان صبح تڑکے اپنی دن کا استقبال کرتا ہے، اور یہ وقت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ یعنی صبح کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ دیکھیں دعا کیا ہے، آگے لکھتے ہیں: اے اللہ میری امت کے لیے صبح صادق میں برکت دے۔ اے اللہ میری امت کے لیے صبح صادق میں برکت دے۔ دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یہ دعا ہے۔ دیکھیں یہ دعا کس کو ملے گی؟ آپ بہتر جان سکتے ہیں، جو صبح فجر پڑے گا اس کو یہ دعا نصیب ہوگی۔ آج کا مسلمان جن آفتوں سے دوچار ہے، ان کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی روزمرہ زندگی کا نظام بدل ڈالا۔ دیکھیے آج پریشان ہے، صحت کو لے کر پریشان ہے، مہنگائی کو لے کر پریشان ہے، بہت سارے پریشانی میں مبتلا ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پریشانی لگی ہوئی ہے۔ تو آگے علامہ قرضوی لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی اسی لیے ہے کہ انسان اپنی ٹائم ٹیبل، یعنی جو اسلام کا ٹائم ٹیبل تھا، نظام الاوقات تھا، وہ بدل ڈالا، جس کی وجہ سے یہ پریشانی میں گرا۔ وہ رات میں سویرے سونے کی بجائے دیر تک جاگتا ہے، یعنی لیٹ نائٹ جس کو سونا کہتے ہیں ہماری زبان میں، لیٹ نائٹ سونے کی وجہ سوتا ہے، اور پھر اس طرح سوتا ہے کہ صبح کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی فجر کی نماز، جس کی لیٹ نائٹ سونے سے ہوتا کیا ہے کہ فجر میں آنکھ کھلتی ہی نہیں، تو فجر ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو صبح صادق کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ یعنی ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ تعجب کرتے ہیں کہ وہ شخص پہ جو صبح کی نماز یعنی سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، ایسے شخص کو کیسے روزی ملے گی؟ آگے لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کو کیسے روزی ملے گی جو صبح اپنی سورج نکلنے کے بعد کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جب کوئی سویا ہوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ گدی مطلب ہمارا بستر پکڑ لیے، بستر پر کیا ہے؟ 3 گرہ، یعنی 3 گانٹ لگاتا ہے۔
جب وہ فجر میں بیدار ہوتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی صبح پرنشاد اور خوشگوار ہوتی ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے اس کے نفس میں خباثت اور جسم میں سستی ہوتی ہے۔ دیکھیے آگے لکھتے ہیں کہ یعنی جو صبح فجر سے اپنی صبح نہیں کرتا، اس کے اندر کیا کیا سستی، کیا کیا کاہلی، اور کیا کیا بیماری، اور کیا کیا بددیانتی ہوتے ہیں، اس تمام ترجمہ یہاں پہ لکھیں۔ جب وہ فجر میں بیدار ہوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی صبح اگر بیدار ہو جاتا ہے یعنی اٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ یعنی ایک گھیٹی کھل جاتی ہے۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح اس کی صبح پرنشاد اور خوشگوار ہوتی ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے نفس میں خباثت اور جسم میں سستی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ بہت ہی بڑا نقصان کی بات ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنی فکر ہمیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی فرشتے یا پھر کوئی جن آ کر ہمیں اٹھائے گا، ایسا نہیں، کہ اپنی فکر اپنے آپ کو ہی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے، اپنی فکر کیے، صحت کا خیال رکھیے۔ دیکھیے صحت ایک مرتبہ اگر بگڑ گئی تو لاکھ کوشش کر لیں پھر نہیں ہوگی۔ دوا کھا کر ہر مہینہ سب سے پہلے راشن سے پہلے دوا لانی پڑے گی خرید کے۔ کیوں بولتا آپ صحت مند رہیں گے تو ہی آپ فیملی کو لے کر چل سکیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو فالو کر لیں، یہ بہتر ہوگا آپ کے حق میں بھی اور میرے حق میں بھی، ہم سب کو دعا ہے کہ ہم سب کو یہ باتیں جو کہی گئی ہے، سنی گئی ہیں، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے پہ ضرور لائک شیئر کیجیے اور اپنے میرے دوستوں کو اس پیغام تک پہنچائیے۔